بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں بندوں کو ایک خاص عبادت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے، اور وہ عبادت دعا ہے. اللہ اس آیت کریمہ میں دعا کی اہمیت بتلا رہا ہے کہ اہمیت کیا ہے دعا. اللہ نے فرمایا اذا سألک عبادی، جب کوئی بندہ تم سے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، جب میرے بندوں میں کوئی آ کر آپ سے پوچھے کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ تو مفسرین اکرام تفسیر میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک سوال کیا. صحابہ کا سوال یہ تھا کہ حضور ہم اللہ کا ذکر کیا بلند آواز سے کریں یا آہستہ آواز سے کریں؟ کیا اللہ کو سنانے کے لیے ہم بلند آواز سے ذکر کریں کہ اللہ دور ہے ہم سے، ہماری آواز سنیں، یا اللہ ہم سے قریب ہے کہ ہم آہستہ آواز میں اللہ کا ذکر کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ میں ان سے دور نہیں بلکہ میں ان سے کافی قریب ہوں. ان سے کہے کہ وہ چاہے بلند آواز سے دعا کرے چاہے آہستہ آواز سے دعا کرے. اللہ نے کہا میں ان سے کافی قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں؟ اللہ نے کہا اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کی آواز کو سنتا ہوں، اور اتنا قریب ہوں کہ اس کی دعا کو سن کر اس کو قبول بھی کرتا ہوں، اس کو قبول بھی کر لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں تو یہ فرمایا، اور خدا نے سورہ قاف 26ویں پارے میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے کہو کہ میں ان کی رگوں سے زیادہ قریب ہوں. بندوں سے کہا کہ تمہاری رگوں سے زیادہ قریب ہوں. آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو قبلے کی طرف، کعبے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. جب حضور مدینہ میں آ گئے 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے حضور نے نماز پڑھا، اس لیے کہ مدینہ کے جو یہودی تھے، مدینہ میں جو یہودی تھے وہ یہودی بیت المقدس کو، وہ بیت المقدس ان کا کعبہ تھا، وہ بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے ہی وہ عبادت کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے چاہا کہ جب ہم بھی بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے جب نماز پڑھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں بھی اسلام کی محبت آ جائے، وہ بھی مسلمان ہو جائے. 17 مہینے تک آقا علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد بیت المقدس کی جانب چہرہ کر کے حضور نے نماز پڑھا. اب 17 مہینوں کے بعد نماز کے دوران ہی آقا علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ کاش اگر کعبہ ہی یہاں پر بھی قبلہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. جیسے ہی یہ خیال آیا
اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بیت المقدس سے ہٹ کر کعبہ ہو جائے تو ابھی نماز کے دوران ہی آپ اپنا چہرہ یہاں سے پھیر کر کعبے کی طرف کر دیجئے۔ حضور نے حالت نماز میں جہاں کھڑے ہوئے تھے، قبلہ جب اس جانب ہے تو بیت المقدس بالکل اس جانب ہے۔ بیت المقدس اور قبلے میں کعبے میں کافی فرق ہے دونوں جہتوں میں۔ کعبہ ادھر ہو گیا تو بیت المقدس بالکل بائیں جانب، اب مکمل سارا چہرہ اور جسم پلٹنا پڑتا۔ تو حضور علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی جیسے حضور کے دل میں ارادہ ہوا کہ کاش قبلہ کعبہ ہی ہمارا قبلہ ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ ابھی اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر آپ کعبے کی طرف کر دیں۔ حضور نے حالت نماز میں اپنے چہرے کو، اپنی توجہ کو، اپنے جسم کو بیت المقدس سے ہٹایا، کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسی نماز مکمل ہوئی، یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، کہا کہ دیکھو آقا علیہ السلام چند مہینے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے قبلے کی جانب چہرہ کر کے عبادت کر رہے تھے، پھر اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ ہمارے قبلے سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا اور کعبے کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ جب یہودیوں کا اعتراض بڑھنے لگا تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا کہ یہودیوں تم یہ کیا لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو کہ کہاں چہرہ کر کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں صرف قبلے کی جانب نہیں ہوں، میں تو مشرق اور مغرب ہر جگہ میں موجود ہوں۔ میرا علم، میری قدرت تو ہر جگہ موجود ہے، میرا علم تو ہر جگہ ہے، میں تو ہر مقام پر موجود ہوں، یہ یہاں ہی چہرہ کر کے نماز پڑھنا، یہ اس بات پر تم کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب بھی ہے، چاروں جہتوں میں اللہ کی قدرت ہے، چاروں جہتوں میں اللہ کا علم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو خدا فرما رہا ہے کسی ایک جگہ کو ہی لے کر تم کیوں میرے نبی پر اعتراض کر رہے ہو؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ تم جہاں چہرہ کر کے عبادت کرو گے وہاں مجھے پا لو گے، وہاں مجھے پا لو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک جہت سے خاص نہیں ہے، کسی ایک جانب، کسی ایک طرف اللہ تعالیٰ خاص نہیں ہے۔ یہ تو قبلے کی جانب ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ حضور علیہ السلام کی سنت ادا ہو جائے، یہ سنت رسول ہے، یہ آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ حضور نے اپنی مبارک زندگی قبلے کی جانب چہرہ کر کے عبادت کی، اسی لیے امت کو بھی حکم ہے کہ جیسے نبی نے عبادت کیا تم بھی ویسے ہی عبادت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ صرف قبلے کی جانب ہی ہے، دوسری جانب ہے نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہوں۔ افلا وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے قرآن پاک میں تیسرے مقام پر فرمایا کہ میں تمہاری جانوں میں ہوں، تمہاری جانوں کے اندر میں ہوں، اگر تم غور کرو تو اپنی جان میں مجھے دیکھ لو گے، اپنی روح میں، اپنی جان میں اور اپنے نفس میں، اپنے باطن میں اگر تم غور کر لو تو تم مجھے وہاں بھی پا لو گے۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں سے کبھی نہ دور ہوا ہے نہ کبھی اللہ دور تھا، مولا تو بندوں کے قریب ہی ہے مگر بندہ اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، بندہ رب سے اپنی دوری بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان سے کہیں کہ جب بھی میری بارگاہ میں آ کر اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کی دعا کو سن نہیں رہا، یہ نہ سمجھے کہ میں ان سے دور چلا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان سے اتنا قریب ہوں، اتنا قریب ہوں، ان کی دعا سنتا بھی ہوں اور ان کی دعا قبول بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں وعدہ ہے۔ اب دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں۔ دعا جو ہوتی ہے ہم تو دعا کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آتے، اللہ سے فلاں چیز مانگ رہے ہوتے ہیں مگر وہ مل نہیں رہی ہوتی، تو پھر خیال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تمہاری دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن کئی وقت سے، کئی عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ مل نہیں رہا ہوتا، تو جس کی وجہ سے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے شاید دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، شاید اللہ ہماری سن نہیں رہا ہے۔ یہ غلط خیال ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے، اگر جو چیز وہ رب سے مانگ رہا ہے
اگر اس کے حق میں وہ بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا کر دیتے ہیں، وہ چیز اس بندے کو عطا کر دی جاتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو۔ اگر جو اللہ سے وہ مانگ رہا ہے اگر وہ چیز اس کو اللہ دے دے تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کی آخرت برباد ہو جائے، اس کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ جائے، اس کی وجہ سے وہ اپنی خبر برباد کر لے، اس کی وجہ سے اس کا اپنا ایمان برباد کر لے۔ تو اگر وہ چیز جو مانگ رہا ہے اس کے ملنے سے اس کی دنیا اور آخرت میں اگر اس کی کوئی بربادی ہونے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بجائے بندے کی کوئی آفت اور تکلیف ٹال دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ وہ چیز تو نہیں ملتی جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس دعا کے ذریعے سے اللہ اس کی زندگی کے دوسرے مشکلات کو حل کر دیتا ہے، زندگی کی دوسری تکلیفیں حل کر دیتا ہے، زندگی کی دوسری مصیبتیں اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اس دعا کی وجہ سے۔ مگر وہ نہیں ملتا جو وہ مانگ رہا ہے، لیکن اس دعا کا اثر کہیں دوسری جگہ ہو رہا ہوتا ہے، اس دعا کی وجہ سے کہیں اللہ اس کی بیماری کی شفا فرما دیتا ہے، کوئی آفت اور بلا اس سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اس بندے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں چیز مانگی اور اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں کیا تو شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز سے جو وہ مانگ رہا ہے اگر دے دے، اس کی دنیا اور آخرت کی بربادی ہے تو اس کے بجائے وہ تو نہیں دیتا، لیکن اس چیز کی بجائے کوئی ایسی نعمت عطا کر دیتا ہے کہ وہ بندہ سوچتا بھی نہیں۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا دوسرا درجہ ہے۔ دعا کے قبول ہونے کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ بندہ جب کوئی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس دعا کے بدلے میں اس کی آخرت میں اس کا ثواب جمع کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں بیان کیا گیا، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے، فرشتے اس کا نامہ اعمال پڑھیں گے تو نامہ اعمال میں ایسی عبادتیں ہوں گی، ایسی نیکیاں ہوں گی جس کو اس بندے نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ مولا ایسی عبادتیں میں آج دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، جس کو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا ہے، یہ کہاں سے میرے نامہ اعمال میں آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بندے یاد کر، فلاں وقت فلاں مقام پر تو نے یہ دعا مانگی تھی، میں نے دنیا میں وہ دعا قبول نہیں کی، آج اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ ثواب عطا کرتا ہوں، آج اس دعا کا اتنا اجر عطا کرتا ہوں، آج اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ نعمت جنت کی عطا کرتا ہوں، آج اس دعا کے بدلے میں تجھے جنت میں یہ درجہ بلند کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک دعا کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے جنت میں درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے، اسے ثواب عطا کرتا چلا جاتا ہے، اسے اجر عطا کرتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اس نے وہ عبادت کی نہیں ہوتی، لیکن اس کی دعا کے بدلے میں اسے یہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں، لیکن کوئی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی دعا کے قبول ہونے میں دیر لگ جاتی ہے، کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مولا فرعون کو غرق کر دے، فرعون کو دریائے نیل میں غرق کرنے کی دعا مانگی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، لیکن جب دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرعون دریائے نیل میں غرق نہیں ہوا۔ کب ہوا؟ دعا مانگنے کے 40 سال کے بعد اللہ نے اس کو دریائے نیل میں ڈبو دیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی 40 سال پہلے، لیکن اللہ نے دعا کو قبول کیا 40 سال کے بعد۔ تو دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کے لیے ایک وقت طے رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے جس وقت میں جو دعا قبول کرنی ہے اس وقت میں وہ دعا قبول کرتا۔ خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ کا کوئی عمل مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، نبی کی دعا تو سارے بندوں میں سب سے تیز قبول ہونے والی ہوتی ہے۔ یہاں نبی دعا مانگ رہے ہیں، یہاں نبی کی دعا ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس دعا کو بھی قبول کر رہا ہے 40 سال کے بعد۔ اور آج ہمارا طریقہ یہ ہے، صبح میں دعا مانگ لی، شام میں وہ چیز مل جائے، شام میں دعا مانگی، رات تک ہمیں وہ چیز مل جائے، رات میں دعا مانگ لی، پھر ہو گیا 1 گھنٹہ ختم ہونے کی دیر وہ چیز ہمیں مل جائے، تبھی ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا ایک وقت طے کیا ہوتا ہے، بندے میں صبر ہو اور بندہ صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا چلا جائے۔ تو یہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجے ہیں، لیکن کوئی دعا مومن کی زبان سے نکلی ہوئی خالی نہیں جاتی، کوئی دعا مومن کی زبان سے نکلی ہوئی رد نہیں ہوتی، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اب احادیث کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ بندے کے ساتھ اللہ نے فرمایا میں وہی معاملہ کرتا ہوں جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ بندہ اللہ کے تعلق سے جو سوچ رکھے اللہ اس کے ساتھ وہی کرتا ہو۔ اگر بندے کی سوچ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً میری مدد کرے گا، اللہ اس کی سوچ کے مطابق اس کی مدد کرتا ہو۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کچھ نہیں کرتا، اللہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اگر بندہ یہ سوچے کہ میرا رب ہر لمحہ میرے ساتھ ہے تو اللہ کی مدد ہر لمحہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کبھی میرے لیے کچھ مدد نہیں کرتا تو اللہ کی مدد کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اللہ کے تعلق سے ہم عقیدہ رکھیں گے، اللہ پر ہمارا جیسا ایمان ہوگا، اللہ کے متعلق ہماری جیسی سوچ ہوگی، اللہ اسی کے مطابق ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اگر بندہ ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیشہ مجھ پر برستی ہیں تو مولا یقیناً اس بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر بندہ یہ گمان کرے اللہ کے تعلق سے کہ اس کی نعمتیں ہمیشہ مجھ پر ملتی ہی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اسے اپنی نعمتیں عطا کرتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے متعلق بندے کا گمان صحیح رہنا چاہیے، اللہ کے متعلق بندے کا خیال بالکل درست رہنا چاہیے، اس خیال کے مطابق اسے سب کچھ ملنے والا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ساری عبادتوں میں دعا کو جتنا پسند کرتا ہے کسی دوسری چیز کو اتنا پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ صرف بندے کی دعا ہے، بندے کی دعا ہے جو اس کی تقدیر کا فیصلہ بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، دعا میں اتنا اثر رکھا ہوا ہے کہ ایک مومن اس دعا کی طاقت کو سوچ نہیں سکتا۔ الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اسی وقت میں دور فرما دیتے ہیں۔ تکالیف کے وقت میں کوئی بندہ دعا کرے اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی راحت میں ہو، سکون میں ہو، خوشحال زندگی گزار رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے مجھے ہر نعمت عطا کی ہے، یہ نہ سمجھے۔ حضور نے فرمایا مصیبت زدہ شخص اگر دعا کرے گا اللہ اس سے مصیبتیں ٹال دے گا۔ اگر خوشحال زندگی گزارنے والا وہ دعا کرے گا تو آنے والی مصیبت آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ جو آفت ابھی نہیں آئی اب تو سکون سے رہ رہا ہے، اطمینان سے رہ رہا ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہے، تو اپنی خوشحال زندگی میں اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کو جاری رکھیں گے تو آنے والے وقت میں اگر کوئی آفت آنے والی ہو، مصیبت یا بلا آنے والی ہو، اس دعا کی برکت سے آنے والی آفتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ تو دعا کا اثر اتنا ہوتا ہے، نہ وہ آفتوں کو مصیبتوں کو آنے دیتی ہے اور آئی ہوئی مصیبتوں کو قائم رہنے نہیں دیتی، دعا کی تاثیر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا ما من احد يدعو بدعاء الا اعطاه الله ما سأل، جو شخص بھی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے مانگ لے اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن دعا کے لیے حدیث پاک میں شرط یہ ہے کہ جب بندہ مانگے تو اس کا دل سچا ہو۔ دعا کے وقت میں جو سب سے اہم بات علماء نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، جب بھی اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو تو شرط یہ ہے کہ دعا کے وقت میں یقین سب سے پہلے آئے، دل میں یقین آئے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کی پہلی شرط ہے
اس یقین سے اللہ سے مانگے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ ضرور عطا فرمائے گا. یہ یقین ہونا چاہیے. اگر صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھے لیکن دل میں یقین نہ ہو، بس اتنا ہو کہ چلو دعا کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، پتہ نہیں جو مانگ رہے ہیں دے گا یا نہ دے گا، اگر ایسا شک ہے تو پھر دعا جلد قبول نہیں ہوگی. دعا کے وقت میں سب سے پہلے تو اس بات کا یقین ہو کہ جو مانگ رہے ہیں وہ رب یقیناً عطا فرمائے گا. یقین کے بعد دوسری جو شرط ہے دعا کے قبول ہونے کی وہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے مانگ رہا ہو اس وقت میں اس کا دل بھی دعا میں ہو، اس کا جسم بھی دعا میں ہو، اس کی روح بھی دعا میں ہو، اس کا ظاہر بھی دعا میں ہو، اس کا باطن بھی دعا میں ہو. جب ہر طریقے سے وہ دعا میں ڈوب جائے گا اور ذہن کو دنیا سے خالی کر دے گا، دل کو دنیاوی وسوسوں سے خالی کر دے گا، ہر لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ڈوب کر دعا کرے گا، اللہ یقیناً وہ دعا قبول فرمائیں گے. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگ رہے ہوں تو اس وقت میں رب کی بارگاہ میں جس چیز کو مانگا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت میں ہمارا اس وقت میں رہنا اور خیال اور دل کا حاضر رہنا یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. اگر ذہن اور دل، زبان، یہ تینوں چیزیں الگ ہو جائے، اگر تینوں چیزیں زبان سے کچھ نکل رہا ہو، ذہن میں کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، یہ تین چیزیں اگر الگ الگ رہ جائیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. زبان بھی ایک ہی کہے، ذہن بھی اللہ سے وہی کہے، دل بھی اللہ سے وہی کہے، تینوں جب ایک ہو جائیں دعا میں اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس کو رد نہیں فرماتے. اسی طرح جب قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو تذکرۃ الاولیاء میں حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عاشق رسول تھے جن کا نام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جنہوں نے 20 سال حضور کی زندگی کے گزارے، حضور کی زندگی کے 20 سال جنہوں نے پائے، مگر ان 20 سالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہوئی. حضور کے زمانے کے 20 سال یہ رہے، باحیات رہے، زندہ رہے یمن کی سرزمین پر، مگر اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر نہیں سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت انہیں نصیب نہیں ہو سکی. یہ وہ عاشق رسول ہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ محبت اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار انہیں نصیب ہو جاتا تو پتہ نہیں اس محبت میں کیا حال ہو جاتا. محبت اتنی بڑھ چکی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتے تو پتہ نہیں ان کا حال کیا رہتا. اس وجہ سے ایک تو زیارت نصیب نہیں ہوئی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اپنی والدہ کی خدمت، ماں کی خدمت میں اتنا مصروف تھے کہ اگر وہاں سے نکلتے تھوڑا سا بھی وقت نہیں تھا کہ اپنی ماں کو تنہا جدا کر کے آ جاتے. ماں کو تنہا چھوڑ کر آنے کے لیے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے. تو ماں کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو مشرف نہیں کیا. تو یہ دو وجہ تھی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس قرنی کو دیکھا نہیں، اویس قرنی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا چہرہ یمن کی طرف کرتے تو اپنے جبے کی گھنڈیاں حضور کھول لیا کرتے تھے. اپنے مبارک جبے کی گنڈیاں کھول کر اپنا سینہ اور چہرہ یمن کی طرف کر کے فرماتے کہ یمن سے مجھے میرے عاشق کی خوشبو آتی ہے، یمن سے میرے عاشق کی محبت کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، یہاں سے مجھے محبت کی آواز آ رہی ہے. تو یہ یمن ایک عاشق رسول حضرت اویس قرنی کا یمن تھا. حضور نے یمن کے لیے دعا کی، یمن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا. حضور دعا کرتے تھے کہ مولا شام میں، ملک شام میں، سیریا میں برکت نازل فرما اور ہمارے یمن میں برکت نازل فرما. اور یمن کو حضور نے ہمارا یمن کہا اور ملک شام کو، سیریا کو حضور نے ہمارا سیریا کہا. اتنا حضور کو محبت تھی سیریا سے، یمن سے.
3 مرتبہ حضور نے یمن کے لیے، سیریا کے لیے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی شامنا ولنا فی یمننا، کہ مولا ہمارے ملک شام میں برکت نازل فرما، ہمارے ملک یمن میں برکت نازل فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یمن اتنا پسند تھا، جہاں عاشق رسول حضرت اویس قرنی رہا کرتے تھے، آج اس یمن کا کیا حال ہے؟ آج اس یمن کا حال اتنا بدترین ہوتا جا رہا ہے، جہاں بچوں پر ظلم، جہاں عورتوں پر ظلم، جہاں لاکھوں کی تعداد میں بچے مر رہے ہیں، اور غربت اتنی بڑھتی جا رہی ہے، محتاجی، تنگدستی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ کھانے پینے کی کمی کی وجہ سے جہاں پر بوڑھے دم توڑ رہے ہیں، اور دوائی اور علاج کی کمی کی وجہ سے جہاں بچے مر رہے ہیں، اتنا برا حال ہے آج یمن کا۔ اور جہاں تک سیریا کی بات ہے، سیریا وہ مبارک زمین، کہ وہ مبارک زمین کے احادیث میں جس کی اتنی برکتیں بیان کی گئی، اتنی برکتیں بیان کی گئی، اگر کوئی مسلمان سچے دل سے سیریا کی زمین کی برکتیں پڑھ لے، اس کے دل میں یہ آرزو ضرور پیدا ہوگی کہ زندگی میں ایک مرتبہ سیریا کا دیدار کرے، سیریا کی سرزمین پر جا کر آئے۔ اتنا حضور نے سیریا کے لیے برکت کی دعا مانگی، اور یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے جن 40 اولیاء کے ذمے دنیا چلانے کی ذمہ داری عطا فرمائی، دنیا کے 40 ابدال ہے، 40 ابدال، اولیاء میں ایک بہت اعلیٰ مقام ہے ابدال کا، وہ جو 40 ابدال ہے جن پر اللہ نے ساری دنیا کا نظام چلانے کی ذمہ داری عطا فرمائی، ان کی دعاؤں سے زمین پر بارش ہوتی ہے، ان کی دعاؤں سے زمین سے اناج اگتا ہے، ان کی دعاؤں سے رزق زمین پر اگتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ 40 ابدال جن پر دنیا کا نظام چلانے کی ذمہ داری ہے، یہ ہمیشہ سیریا کی سرزمین پر ہوں گے، یہ سیریا میں ہی رہیں گے، اور سیریا چھوڑ کر کسی دوسری جگہ نہیں جائیں گے۔ تو سیریا وہ مبارک زمین ہے جہاں ساری دنیا کا نظام چلتا ہے، یہ چلانے والے 40 ابدال وہیں پر رہتے ہیں۔ اتنی مبارک سرزمین، آج وہ سرزمین ایک ویران کھنڈر کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ آج وہ سرزمین جس کی عمارتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، آج اس سرزمین کے نوجوان، بچے اور بچیاں، مرد اور عورتیں اپنی جان کو بچانے کے لیے ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں۔ جس سیریا کی سرزمین پر تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام کیا گیا، اور جس یمن کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والوں کا لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کیا گیا، یہ وہ مبارک سرزمین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنی محبت کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا قیامت کے دن جب یمن کا میرا عاشق اویس قرنی آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی جب اس عاشق کو میدان محشر میں لائے گا تو وہ بڑے شرماتے ہوں گے۔ وہ دنیا میں سب سے چھپ کر جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، مخلوق سے جدا ہو کر۔ جب میدان محشر میں آئیں گے، سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت اویس قرنی شرما رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے اویس، اے میرے مصطفیٰ کے عاشق بتلا شرم کس بات کی ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ مولا میں نے دنیا میں سب سے چھپ کر تیری عبادت کی، کسی کو خبر ہونے نہیں دی تیری عبادت کی، ایسے میں نے عبادت کی، اس لیے آج میں چاہتا ہوں جیسے میں نے چھپ کر تیری عبادت کی، اسی طرح مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر مجھے جنت میں داخل کر دے، مخلوق کی نگاہوں سے چھپا کر مجھے جنت میں داخل کر، کوئی مجھے دیکھ نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کی شکل میں پیدا فرمائے گا، 70,000 فرشتوں کی شکلیں اویس قرنی کی شکل میں تبدیل کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کے مجمع میں درمیان میں حضرت اویس قرنی کو رکھے گا اور فرمائے گا کہ اے اویس اب 70,000 فرشتے تمہارے اطراف میں ہیں، سب کی شکلیں تمہاری شکل کی طرح ہے، اور تمہاری شکل کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، ان فرشتوں کے مجمع میں اب تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت اویس قرنی ان فرشتوں کے مجمع میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا یہ اویس قرنی جو یمن کا رہنے والا ہے، یہ میری امت کے لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت داخل کرے گا۔ اس کی شفاعت سے اور اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ یمن حضرت اویس قرنی کا یمن ہے۔ آج جس یمن کا سارے عرب میں سب سے برا حال ہے، آج جس یمن کے لوگ
در در بھٹک رہے ہیں، بھوکے پیاسے پھر رہے ہیں، جس یمن کا حضور علیہ السلام نے اتنا ذکر کیا حدیث پاک میں، آج اس یمن کے ایسے حالات دیکھ کر دل اور روح کانپ جاتی ہے، تڑپ اٹھتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ اتنی مبارک سرزمین پر آج کیا حالات پیش آ رہے ہیں، سیریا کی سرزمین پر کیا حالات پیش آ رہے ہیں، جہاں جانور تو کم مر رہے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ وہاں پر مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اذا فسد الشام فلا خیر لکم، جب سیریا میں فتنہ پیدا ہو جائے، جب سیریا میں جنگ پیدا ہو جائے تو حضور نے فرمایا اب سمجھ جاؤ زمین پر تمہارے لیے کہیں سکون نہیں ہے۔ سیریا میں جب تک امن رہے گا، فتنہ نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی، اس وقت تک ساری روئے زمین پر سکون اور اطمینان اور امن رہے گا۔ جب سیریا کی سرزمین امن سے خالی ہو جائے، جب سیریا میں فتنے فساد ہو جائے، خون بہنے لگ جائے، جنگیں ہونے لگ جائے، اب زمین پر کہیں پر امن باقی نہیں رہے گا، سکون باقی نہیں رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی تھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا اس شخص سے ہماری ملاقات ہوگی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرے صحابہ میں اس کو صرف 2 لوگ دیکھ سکیں گے، 2 لوگوں کو اس میرے اویس قرنی یمنی کی زیارت ہوگی، دوسرے کسی کی زیارت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ کون لوگ ہیں صحابہ میں جو اس نیک عاشق کی زیارت کریں گے؟ حضور نے فرمایا وہ 2، ایک عمر ہے اور دوسرے علی ہیں، ایک عمر ہوں گے ایک علی ہوں گے، یہ دونوں کو اویس قرنی کی زیارت نصیب ہوگی، ان کے علاوہ تمہیں ان کی زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے اتنا فرما دیا اور آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور علی سے کہا کہ اے عمر اور علی تم دونوں جاؤ اور جا کر میرے عاشق اویس قرنی سے ملاقات کرنا، کہاں سے؟ مدینہ سے نکلنا، یمن جانا، یمن میں ڈھونڈنا، لوگوں سے پوچھنا، تلاش کرنا اور جا کر اس سے مل کر آنا۔ یہ حضور کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت علی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ دونوں صحابہ ہیں، حضرت اویس قرنی صحابی نہیں، جنہوں نے حضور کو دیکھا حالت ایمان میں وہ صحابی، حضرت اویس قرنی نے تو دیکھا بھی نہیں۔ اور درجہ کس کا بڑا ہے؟ صحابہ اکرام کا۔ حضرت اویس قرنی تابعی ہے، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ میں جن کا مقام بہت اعلیٰ ہے حضرت عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، ان سے فرما رہے ہیں تم دونوں جاؤ، تلاش کرو، ڈھونڈو، وہ جہاں ملے جا کر اس سے ملاقات کرنا۔ کیوں ملاقات کرنا؟ اس لیے کہ درجے میں تو تم زیادہ ہو لیکن عشق اور محبت میں وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ وہ جو عشق اور وہ جس طرح کی محبت مجھ سے کرتا ہے، ایسا عشق ایسا محبت کسی میں نہیں، اس لیے اس کے عشق اور محبت کی وجہ سے تم خود جاؤ اور اس سے ملاقات کرو۔ اب یہ دونوں صحابہ کرام جب جانے لگے اور حضور سے پوچھا کہ حضور ان کی نشانی کیا ہے، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے، کیسے دیکھیں گے، اب ان کی کوئی نشانی تو بیان کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں ایک سفید داغ ہوگا درہم کے برابر، ایک درہم کے برابر سفید داغ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی، جاؤ بس اس کو تلاش کرتے ہوئے نکلنا۔ حضور نے اپنا جھبا عطا کیا، یہ جھبا لے لینا اور اس کو کہنا یہ جھبا لے لے اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، میری امت کی بخشش کی دعا مانگے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، اور کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت اویس قرنی کو۔ تو اندازہ لگائے یمن کے اس عاشق کا مقام کتنا بلند ہے کہ جنہیں حضور دعا کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہو میری امت کی مغفرت کی دعا مانگے اور انہیں میرا سلام بھی پہنچاؤ۔ اتنا کہا، جب آقا علیہ السلام پردہ فرما گئے، حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھبا لے کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے یمن میں آئے۔ لوگوں سے پوچھا یہاں پر کوئی اویس نامی شخص رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، ہاں یہاں ایک کوئی دیوانہ ہے جو جنگلوں میں رہتا ہے، اونٹیں چراتا ہے، بکریاں چراتا ہے، ایک دیوانہ شخص ہے۔ آپ کو مدینہ کے بہت ہی بلند درجہ رکھنے والے عمر اور علی ہیں، اس دیوانے سے آپ کو کیا کام ہے؟ اس کا تو معاملہ عجیب و غریب ہے، جب دنیا روتی ہے لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، یہ تو اس کا معاملہ ہے۔
اب انہیں کیا پتا تھا حضرت اویس قرنی لوگوں کے رونے پر کیوں ہنستے تھے؟ جب کسی کا دنیاوی نقصان ہو جاتا، دنیاوی نقصان پر کوئی روتا، حضرت اویس قرنی اسے دیکھ کر ہنستے اور کہتے کہ اے بندے، یہ دنیا کے نقصان پر کیوں رو رہا ہے؟ اگر رونا ہو تو آخرت کے نقصان پر رو لے۔ تیری عبادت چھوٹ رہی ہے، تجھے اس وقت میں رونا نہیں آتا، دنیاوی مال کا نقصان ہو گیا تو تو رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ ہنسا کرتے تھے۔ جب لوگ دنیا کی نعمتوں کو آتا ہوا دیکھتے، دنیا کی نعمتوں کو لے کر کوئی خوش ہو جاتے، حضرت اویس قرنی روتے تھے یاد کر کے، ارے اس دنیا کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، یہ تو چند دنوں میں ختم ہونا ہے، اس کو تو چلی جانا ہے، جس نعمت کو ختم ہونا ہے اسے دیکھ کر کیوں ہنس رہا ہے؟ اگر تجھے ہنسنا ہو، خوش ہونا ہو، اپنے رب کو راضی کر کے خوش ہو جاؤ، اپنے رب کو خوش کر کے تو خوش ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی نعمتوں پر خوش کیوں ہو رہا ہے؟ آخرت کی نعمت پر خوش ہو جاؤ۔ یہ آپ کا معاملہ تھا۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جس کو دیوانہ کہہ رہے ہو، اسی دیوانے کو ملنے کے لیے حضور نے ہمیں بھیجا ہے، بتاؤ اس کا راستہ کہاں ہے؟ کہا وہ شہر کے باہر جنگل میں بکریاں چراتا ہے، وہ کہیں آبادی میں آتا نہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی کی تلاش کرتے ہوئے جنگل گئے۔ جنگل کے کافی گہرائی میں، کافی کنارے پر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا تمہارا نام اویس ہے؟ کہا کہ ہاں میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بتاؤ۔ جب انہوں نے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی بتائی تو حضور نے فرمایا تھا اس کی ہتھیلی پر سفید داغ ہوگا۔ تو وہ داغ جب حضرت عمر نے دیکھا تو ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہے، لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہونے کی وجہ سے ان کی عشق و محبت کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے اپنا درجہ بلند ہونے کے باوجود ان کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ فرمایا حضور نے جس اویس کو ملنے کے لیے کہا وہ تم ہی ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے، تمہارے پاس ہی آقا نے ہمیں پتہ دے کر بھیجا ہے۔ حضرت اویس قرنی نے جب حضور کا نام سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ کہا 20 سال اس نبی کی زندگی کے میں نے پائے، لیکن اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہاں جا نہیں سکا۔ والدہ نے ایک مرتبہ اجازت دی کہ جاؤ، جا کر صرف ایک مرتبہ حضور سے مل کر آ جانا۔ یمن سے مدینہ آئے ایک مرتبہ ماں کی اجازت لے کر، لیکن ماں کا حکم یہ تھا اگر حضور مل جائے فوراً ملاقات کر لینا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، میں تنہا ہوں، فوراً وہاں سے آ جانا۔ حضرت اویس قرنی جب کئی سالوں کے بعد جب حضور کے دیدار کا موقع ملا، یمن سے سفر کر کے جب مدینہ آئے اور صحابہ سے پوچھا حضور کہاں ہے تو پتا چلا کہ حضور جنگ پر گئے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے نکل چکے تھے اور ماں کا حکم تھا کہ زیادہ انتظار نہ کرنا، میں تنہا رہ نہیں سکوں گی، شام سے پہلے لوٹ آ جانا۔ صرف ماں کے حکم پر گئے اور وہاں پوچھا، واپس پیچھے ہی لوٹ کر آ گئے۔ ماں کی خدمت ایسی تھی حضرت اویس قرنی کی۔ محبت رسول تو ایک سمندر کی طرح دل میں موجیں مار رہا تھا، محبت رسول کے طوفان دل میں اٹھ رہے تھے، مگر خدمت ماں کے صدقے میں انہوں نے واپس آنا پسند کر لیا۔ اور جب واپس آ گئے پھر دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جا نہیں سکے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے، ان 2 صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب انہوں نے حضور کا نام سنا رونے لگے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اے اویس آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ انہوں نے پوچھا بتلاؤ آج میرے لیے عید کس بات کی؟ کہا جس نبی کی محبت میں تم نے اپنی ساری جوانی گزار دی، اپنی ساری عمر گزار دی، اس نبی نے ہمیں اپنا جھبا دے کر تمہارے پاس بھیجا ہوا ہے، یہ حضور کا جھبا لے لو۔ جب حضرت اویس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جھبا دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ پوچھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی تو زیارت نہیں ہوئی، مگر اللہ نے آقا کے جھبے مبارک کی زیارت کو کرا دی۔ پوچھا کہ اب اس جھبے کا کیا کروں؟ کہا حضور نے فرمایا اس جھبے کو پہن کر گناہگار امت کی مغفرت کی دعا مانگو، اس جھبے کو پہن کر
حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں جبہ مجھے دے دو، تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ، میں تھوڑا دور جا کر یہ جبہ پہن کر پھر تمہارے پاس آتا ہوں۔ اس جبے کو لے کر حضرت اویس قرنی جنگل سے کچھ دور مقام پر چلے گئے، اتنی دور مقام پر کہ جہاں حضرت علی اور حضرت عمر کی نظر پڑ نہ سکے اتنی دوری پر چلے گئے۔ اس جبہ مبارک کو سامنے رکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مالک و مولا، تیرے نبی کا حکم ہے اس جبے کو پہن کر ان کی گنہگار امت کے لیے دعا مانگوں، لیکن میں یہ جبہ اس وقت تک نہیں پہنوں گا جب تک کہ تو امت محمدیہ کی مغفرت نہیں فرماتا، جب تک اس امت کے گنہگاروں کو معاف نہیں کرے گا میں اس جبے کو نہیں پہنوں گا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، اے اویس، میرے مصطفیٰ کے جبے میں جتنے دھاگے ہیں ان دھاگوں کے برابر میں نے گنہگاروں کو معاف کر دیا ہے، ان دھاگوں کے برابر اتنے گنہگاروں کی مغفرت فرما دی۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ مولا نہیں، اتنے گنہگاروں سے میں اس کو نہیں پہنوں گا، اور اس کو بڑھا دے۔ اللہ نے فرمایا میں اس سے آگے اور 70,000 گنہگاروں کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ مولا نہیں، مجھے ساری امت چاہیے، آقا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ان کی گنہگار امت کی بخشش کی دعا مانگوں، جب تک مولا تم معاف نہیں کرے گا اس وقت تک یہ جبہ نہیں پہنوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے مبارک جبے کے جتنے دھاگے ہو اس سے 3 گنا بڑھ کر میں نے گنہگاروں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت اویس فرمانے لگے کہ مولا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جتنے گنہگار ہیں سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اویس اس پر اور ہزاروں کو معاف کرتے ہوں، اب تو جبہ پہن لے۔ ابھی یہ دعائیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت علی اور عمر آ گئے۔ جیسے حضرت علی اور عمر آ گئے، حضرت اویس قرنی نے اپنی دعا کو روک دیا، فرمایا کہ اے علی اور عمر، تم دونوں نہ آتے تو آج ساری امت کی بخشش کرا کر ہی یہ جبہ پہن لیتا، مگر تم لوگ فوراً آ گئے، اس لیے مجھے اللہ سے جو راز میرا اور اللہ کا ہو رہا تھا، جو راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھی، مجھے اس کو روکنا پڑا اور تمہارے آنے کے بعد مجھے اس کو پہننا پڑا۔ آپ نے اس جبے مبارک کو پہنا اور پہن کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، تو نے آج جتنے بھی معاف کیے ہوں، قیامت کے دن میں پھر تیری بارگاہ میں آؤں گا اور امت محمدیہ کی گناہگاروں کے لیے پھر بخشش کی دعا مانگوں گا۔ اس وقت میں مولا آج جتنے بچ گئے ہیں ان تمام کو اس دن معاف کر دینا۔ آپ نے جبہ پہن کر اس طرح دعا مانگی۔ تو یہ تمام احادیث کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک گنہگار کی اللہ کی بارگاہ میں کس طرح اللہ گنہگار کی دعا بھی قبول فرماتا ہے، اپنے نیک بندوں کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ نیک بندوں کی دعا کی اہمیت اتنی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس دعا کے صدقے میں اللہ ہزاروں گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا جب کوئی گنہگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کیا اپنے صرف نیک بندوں کی دعا قبول کرتا ہے یا گناہگار کی بھی قبول کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نیک بندہ اگر دعا کرتا ہے تو ایک مرتبہ اس کی دعا پر میں لبیک کہتا ہوں، ایک مرتبہ کہتا ہوں۔ لبیک کا مطلب ہے کہ بندے میں حاضر ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اے مالک و مولا، رب کہتا ہے کہ لبیک، بتلا میں حاضر ہوں، تجھے کیا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ گناہگار مجھے پکارے میں ایک مرتبہ جواب دیتا ہوں، جب گناہگار آ کر جب میری بارگاہ میں اپنے گناہ کی معافی کے لیے ایک مرتبہ یا رب پکارے، میں ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جواب دیتا ہوں۔ گناہگار کے پکارنے پر 3 مرتبہ سے جواب دیتا ہوں، اس لیے کہ جب عبادت گزار بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے، اس کے پاس اس کی عبادتیں ہوتی ہیں، اس کے پاس اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، وہ اپنی عبادتوں پر یقین کر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو گناہگار میری بارگاہ میں آئے وہ عبادتوں سے خالی ہوتا ہے، اطاعتوں سے خالی ہوتا ہے، نیک اعمال سے خالی ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں۔ وہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو صرف میری ذات پر بھروسہ کر کے آتا ہے، نہ کسی عبادت پر نہ کسی اطاعت پر بھروسہ کرتا ہے، بس اس کے بھروسے پر وہ ایک مرتبہ مجھے پکارے میں 3 مرتبہ اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ گناہگار کے پکارنے پر مولا ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔
تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ اس کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کے عطا کرنے میں کمی ہے، لیکن بندوں کے ماننے میں کمی ہے۔ ہمارے مانگنے میں آج کمی ہے، لیکن اللہ کی عطا میں نہ کمی پہلے تھی نہ آج ہے، نہ کبھی اللہ کی عطا کرنے میں کمی ہوگی۔ اسی لیے فرمایا بندہ جس طرح عبادت کرنا، نماز پڑھنا بندے کا کام ہے، قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اسی طرح دعا کرنا یہ بندے کا کام ہے، قبول کرنا یا نہیں کرنا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس دعا پر عطا کرنا یا نہیں کرنا یہ اللہ کا فیصلہ، لیکن بندے کا کام کیا ہے؟ رب سے مانگتا رہے، رب سے مانگتا رہے، رب کے سامنے اپنی عاجزی بیان کرتا رہے، اپنی ذلت کو پیش کرتا رہے، اپنے آپ کو حقیر اور کمتر بنا کر رب کے بارگاہ میں پیش کرے۔ اللہ کو پتہ نہیں کس وقت کی ادا بندے کی پسند آ جائے اور زندگی بھر کی دعا قبول فرما لے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ایک حضرت ابو الحسن خرقانی تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کے ایک ولی کامل گزرے ہیں۔ تو یہ جو ولی کامل تھے سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہ ان کا دور آتا، تو جو سلطان محمود غزنوی گزرا ہے ان کا بہت عقیدت مند تھا، ان سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ تو وہ خرقان آیا، خرقان عراق اور ایران میں ایک علاقہ ہے خرقان، تو محمود غزنوی وہیں کا بغداد کا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ابو الحسن خرقانی کی بہت اس نے شہرت سنی، اس نے سوچا جا کر ان سے ایک مرتبہ ملاقات کر لوں، تو سلطان محمود غزنوی ان سے ملنے کے لیے خرقان علاقے میں آیا۔ اس شہر کے باہر اس نے ڈیرا ڈال کر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر رہ گیا اور اپنے ایک سپاہی سے کہا جاؤ حضرت ابو الحسن خرقانی سے کہنا بادشاہ وقت یہاں شہر کے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے، آپ آ کر ان سے ملاقات کرے، اگر وہ ملاقات سے انکار کرے تو قرآن کی آیت سنانا۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، جو بادشاہ وقت ہے اس کا بھی حکم مانو۔ تو اگر وہ آنے سے انکار کرے تو یہ آیت پڑھ کر سنا دینا کہ اللہ کا خود حکم ہے کہ بادشاہ کا حکم ماننا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اب فی الحال میں بادشاہ وقت ہوں تو میرا حکم ماننا یہ قرآن میں ہے، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے، تو لہٰذا آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کو آنا ہی ہوگا۔ تو اپنے ایک سپاہی کو اس نے یہ کہلا کر بھیج دیا۔ جب محمود غزنوی کا جو سپاہی تھا وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت ابو الحسن خرقانی سے کہا کہ بادشاہ شہر سے باہر ڈیرے میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ابو الحسن خرقانی نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں آؤں گا۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ ہی رہا کہ اللہ والوں کے خدموں میں بادشاہ آتے رہے مگر اللہ والے کسی کے دروازے پر نہیں گئے۔ اللہ والوں نے ساری تاریخ اٹھا لے، جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اولیاء گزرے ہیں، ان کے دور میں جتنے بادشاہ تھے، بادشاہوں نے انہیں اپنی دہلیزوں پر بلانے کی لاکھ کوشش کی مگر اللہ والوں نے اللہ کی دہلیز چھوڑ کر کسی بادشاہ کی دہلیز پر نہیں گئے، صرف اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر اپنے معمولی سے جھوپڑے میں رہتے تھے۔ بادشاہ تڑپ جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے کہ ان کے قدم محل میں پڑ جائے مگر کبھی اللہ والوں نے ان کے محلوں کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اسی طرح سلطان علاء الدین خلجی، اس کا جو دور گزرا حضرت نظام الدین محبوب اولیاء کا جو زمانہ تھا، سلطان علاء الدین خلجی کا وہی دور تھا۔ تو علاء الدین خلجی کو جو بادشاہت ملی یہ محبوب الہی کی دعا سے ملی۔ تو نظام الدین محبوب اولیاء سے اتنی محبت تھی، اپنے بیٹوں کو ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا تھا، بادشاہ ہو کر اپنے 2 شہزادوں کو حضرت محبوب الہی کے مقام پر علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ محبوب الہی سے کہنا کہ وہ آئے اور میرے محل میں قدم رکھ کر میرے محل کو رونق بخشے، میرے محل میں کچھ برکت آ جائے ان کے قدموں سے۔ تو جا کر بیٹا کہنے لگا کہ حضور آپ ہمارے استاد ہیں اور ابا حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں کہ آپ اپنے قدم ہمارے محل میں رکھ دے۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا بادشاہ سے کہو میں کسی کونے میں شہر کے پڑا ہوا ہوں، اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، کیوں مجھے چھیڑ رہا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے، میں اپنے جھوپڑے میں پڑا ہوا ہوں، اس کے محل کی طرف میں نہیں آؤں گا۔ تو بادشاہ نے جب سنا تو کہا کہ ان سے اجازت لے لو، میں خود ان کی دہلیز پر آنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں تیرے محل میں آؤں گا، نہ تجھے اپنی دہلیز پر آنے کی اجازت دوں گا، تجھے بھی یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس نے کہا کہ میں آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں، آپ سے دعا لینا چاہتا ہوں. تو محبوب الہی نے کہا سامنے رہ کر دعا کرنے سے اتنی تیزی سے قبول نہیں ہوتی جتنا پیچھے رہ کر دعا کرنے سے قبول ہوتی ہے. تو سامنے آ کر دعا لینا چاہتا ہے، میں تجھے دیکھے بغیر غائب طور پر تیری دعا کروں گا، وہ دعا بہت جلد قبول ہوگی، میرے پاس نہ آنا. اگر تو سامنے کے دروازے سے آئے گا تو میں پیچھے کے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا، لیکن تجھ سے ملوں گا نہیں. یہ اولیاء اللہ کی عادتیں، اللہ کی ذات پر کیا یقین، کیا بھروسہ تھا کہ اپنے وقت کے بادشاہ دہلیز پر آنا چاہتے تھے مگر انہیں ٹھوکروں سے مار دیا کرتے تھے. یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، اللہ پر اتنا یقین ہوتا ہے، دنیا سے ایسی بے نیازی ہوتی ہے کہ نگاہ اٹھا کر نہ دنیا کو دیکھتے ہیں، نہ بادشاہوں کو، نہ ان کے محلات کو، نہ ان کی کوٹھیوں کو، نہ ان کے خزانوں کو، نہ ان کی مال و دولت کو. انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اسی طرح سے بادشاہ نے اپنا ایک خادم بھیجا. جب آپ نے منع کر دیا تو اس خادم نے قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی. کہا کہ اب اللہ ولی ہیں اور ولی تو قرآن پر عمل کرتے ہیں. قرآن میں تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، بادشاہ کی اطاعت کرو. بادشاہ کا حکم ماننا قرآن سے ثابت ہے. تو اگر آپ انکار کر رہے ہیں تو آپ قرآن پر عمل نہیں کر رہے، اور بزرگ ہو کر اور ایک ولی ہو کر قرآن پر عمل کیسے نہیں کرتے. تو جب آپ نے کہا تو آپ مسکرانے لگے. حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا تم نے بہت بہترین آیت پڑھی ہے. اللہ نے پہلے کیا کہا کہ اللہ کا حکم پہلے مانو، بعد میں رسول کا حکم مانو اور پھر بادشاہ کا. تو حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں میرا وقت اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے ہی مجھے فرصت نہیں ملتی تو بادشاہ کا حکم کہاں سے مانو. اگر اللہ اس کے رسول کا حکم ماننے کے بعد اگر وقت مل جائے تو بادشاہ کا حکم ماننا ہے، اور 24 گھنٹوں میں دن اور رات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانتے مانتے یہ زندگی کم پڑ رہی ہے تو بادشاہ کا حکم کہاں سے مانو. اس کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے. اگر یہاں سے وقت بچے گا تب تو بادشاہ کا حکم مانوں گا، یہیں سے مجھے وقت نہیں مل رہا ہے تو بادشاہ کے حکم کو کیسے مانوں. بس اتنا کہا. اس خادم نے سن لیا، جا کر ابو الحسن خرقانی کا جواب سلطان محمود غزنوی کو سنا دیا. جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ چلو اب میں خود ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا. اپنے تمام فوج کو لے کر ساتھیوں کے ساتھ حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے پہلے اس نے ایک سونے کے سکوں کی ایک بھری ہوئی تھیلی تحفے کے طور پر پیش کیا. سونے سے بھری ہوئی جو تھیلی تھی وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی آپ کی خدمت میں رکھا. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میری جانب سے تحفہ ہے. تو آپ نے کہا جب تو نے تحفہ دیا ہے میں بھی تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں. بادشاہ پوچھنے لگا کیا تحفہ ہے؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے اپنے تھیلے سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. کہا یہ سوکھی روٹی میرا تحفہ ہے، اس کو کھا لے. اب وہ بادشاہ تھا، بڑی نرم غذائیں کھاتا تھا اور بہت ہی لذیذ غذائیں، مزیدار غذائیں کھاتا تھا. ابو الحسن خرقانی نے جب اپنے تھیلے سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دیا وہ اتنا سخت تھا، بادشاہ اس کو چبا کر جب نگلنے لگا اس کے حلق میں تکلیف ہوئی. کافی تکلیفوں سے ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا کر اس نے بڑی تکلیف سے نگل لیا. جب نگل لیا تو حضرت ابو الحسن خرقانی اس بادشاہ سے فرمانے لگے کہ اللہ والوں کی غذا بادشاہ کے حلق سے بڑی مشکل سے اتر گئی، لیکن تم بادشاہوں کی مال و دولت ہمارے حلق کے اندر بھی جا نہیں سکتی. یہ تمہاری مال و دولت ہمارے حلق کے نیچے اتر نہیں سکتی. ہماری غذائیں تو تم نے بڑی مشکل سے نیچے اتار لی اور تمہاری یہ غذا، تمہاری دولت ہمارے حلق سے نیچے اترنا ناممکن ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لو. آپ نے یہ کہہ کر اس کے حوالے کر دیا. پوچھا بتلا کس مقصد سے یہاں آیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے کئی مرتبہ اپنی فوج لے کر ہندوستان کی سرحد پر حملہ کیا مگر ناکام ہو گیا. ہر حملے میں ناکام ہو کر واپس لوٹا. اب دوبارہ سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوں. اب یقین نہیں ہے کامیاب ہوں گا یا پہلے کی طرح ناکام ہو کر واپس آ جاؤں گا. اس لیے آپ کے بارگاہ میں آیا ہوا ہوں تاکہ آپ میرے حق میں دعا کریں اور اس جنگ میں مجھے کامیابی مل جائے. کافروں پر جو میں جنگ کرنے جا رہا ہوں
اللہ اس میں مجھے کامیابی عطا کرے، آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت ابو الحسن قرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے آپ نے اس کو اپنا کرتا دے دیا اور کہا کہ یہ اس کو لے جا کر جب بھی کوئی مشکل آئے تو اس وقت میں اس کرتے کو اپنے پاس رکھنا، اس میرے جبے کو اپنے پاس رکھنا، تجھے بہت کام آئے گا۔ بادشاہ نے وہ جبہ لے لیا، لے کر سیدھے اپنے پاس رکھ کر ساری فوج لے کر یہاں کافروں پر اس نے حملہ کیا۔ جیسے ہی کفار و مشرکین پر اس نے حملہ کیا، جو سومناتھ بہت بڑا بت خانہ تھا، کفار و مشرکین کا ہندوستان کا بہت بڑا بت خانہ تھا، اس بت خانے پر اس نے حملہ کر دیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، کئی ہزاروں کی تعداد میں۔ جب انہیں توڑنے لگا، جب ابتدا ہوئی، ابتدا میں ایسے لگ رہا تھا کہ کامیابی مل جائے، مگر جیسے جیسے جنگ بڑھتی گئی، مشکلات بڑھتے گئے اور تکلیفیں بڑھتی گئی، کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب سلطان محمود غزنوی نے سوچا کہ ایسے مشکل وقت میں کیا کروں؟ اس کو حضرت ابو الحسن قرقانی کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا میرا جبہ اپنے پاس رکھ لینا، مشکل کے وقت میں کام آئے گا۔ اس نے سوچا اب بس یہی ایک سہارا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اب جنگ سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جبہ اپنے پاس رکھ لیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس جبے کو سامنے رکھا اور عرض کیا کہ مولا، جس تیرے بندے نے یہ مجھے جبہ دیا ہے، اس بندے کا واسطہ دیتا ہوں، اس جبے والے کا وسیلہ دیتا ہوں، اس جنگ میں مجھے کامیابی عطا فرما دے۔ جس کا یہ جبہ ہے، یہ جبہ پہننے والے کا تجھے وسیلہ دیتا ہوں، بس اس وسیلے کے صدقے میں، اس جبے کے صدقے میں مولا مجھے کامیابی اس جنگ میں عطا فرما۔ آپ نے دعا کی، دعا مکمل ہو گئی۔ دعا کے بعد جب کفار و مشرکین پر حملہ ہوا، اللہ نے اسی وقت میں کامیابی عطا فرما دی، جنگ میں کامیاب ہو گئے۔ کامیابی ملنے کے بعد وہ دن بڑا خوشی سے گزرا، رات ہو گئی، رات میں سو گئے۔ حضرت ابو الحسن قرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں سلطان محمود غزنوی کو اپنا دیدار کرایا۔ محمود غزنوی کو خواب میں پوچھا، محمود خرخہ مارا چے کر دی، یہ فارسی کے الفاظ ہے، فارسی کے الفاظ کہ جس میں آپ نے پوچھا، تذکرۃ الاولیاء فارسی میں کتاب ہے، اس کتاب کے الفاظ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ محمود خرخہ مارا چے کر دی، کہ محمود تو نے ہمارے جبے کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، آرا بجناب حق تعالی بفروختم و بعوض فتح سومناتھ خریدم۔ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کا جبہ اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا، کس بدلے میں؟ یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کی کامیابی کے بدلے میں آپ کے جبے کو اللہ کی بارگاہ میں بیچا، اللہ نے اس جبے کو خرید کر اس کے بدلے میں مجھے جنگ میں کامیابی عطا فرما دی۔ حضرت ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں، محمود خرخہ مارا خیل ارزا فروختی، کہ اے محمود تو نے میرے جبے کو بڑے سستے داموں میں بیچا، تو نے بیچا تو صحیح اللہ کو، لیکن بہت سستا بیچا ہے۔ انہوں نے، سلطان نے کہا کہ حضور مجھے تو حکومت مل گئی، سلطنت مل گئی، کیا یہ سستا ہے؟ ابو الحسن قرقانی فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر میرا جبے کا مقام اتنا ہے، اگر اللہ سے یہ دعا کر دیتا کہ مولا جتنے کافر ہیں ان ساروں کو مسلمان بنا دے، خدا اس جبے کے صدقے میں سارے کافروں کو مسلمان بنا دیتا۔ اگر ماننا ہوتا تو میرے جبے کی اہمیت، اس کے مقام کے لحاظ سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیتا۔ تو نے اتنی سستی چیز اتنے مہنگے جبے کے بدلے میں کیوں مانگی؟ جب میرا جبہ اتنا مہنگا ہے، مانگنا ہو تو مہنگی چیز مانگ لیتا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایمان تھا۔ جن کافروں پر تو نے حملہ کیا، اگر رب سے کہہ دیتا کہ مولا اس جبے کے صدقے میں سب کو کلمہ نصیب کر دے، سب کی زبان سے کلمہ نکل جاتا۔ تو نے یہ مانگنا چھوڑ کر یہ چھوٹی سی چیز کیا حکومت مانگ لی؟ یہ چھوٹی سی کیا تو نے ملک مانگ لیا؟ یہ جنگ میں کامیابی اتنی چھوٹی سی چیز کیوں مانگی؟ تو اولیاء اللہ کے کرتوں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ جنگوں میں کامیابی نصیب ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں اسی چیز کا سہارا چاہیے، آج ہمیں ضرورت ہے تو اللہ والوں کے وسیلے کی۔ دعا میں سب سے اصل جو چیز ہوتی ہے جس سے دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، اللہ والوں کا وسیلہ، بزرگان دین کا وسیلہ، اس لیے کہ گناہگار کی دعا کبھی اللہ قبول کرنے میں تاخیر کر سکتا ہے،
مگر اس کے نیک بندوں کے وسیلوں سے اگر دعا کی جائے اس کے قبول ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس کے قبول ہونے میں اللہ تاخیر نہیں فرماتے، فوراً قبول فرماتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ جب دعائیں مانگی جائے یقیناً ان دعاؤں میں جب ذکر ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کا ذکر ہو۔ یہودی حضور کی پیدائش سے پہلے جب جنگوں میں جاتے تھے، قرآن میں اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَكَانُوا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ کی پیدائش سے پہلے جس جنگ میں بھی جاتے تھے تو وہ جنگ میں جا کر میدان جنگ میں کھڑے ہو کر جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا جس آخری نبی کو تو بھیج رہا ہے اس آخری نبی کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس جنگ میں کامیابی عطا فرما۔ تو جس جنگ میں حضور علیہ السلام کے نام کا وسیلہ لے کر دعا مانگتے اللہ یہودیوں کو ہر جنگ میں کامیابی عطا فرما دے، ہر جنگ میں کامیابی عطا فرماتا۔ ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی دعا ہے، رب کی بارگاہ میں بس دعائیں مانگتے رہے، دعا ہی سب سے بہترین ہتھیار ہے، لیکن دعا سچے دل سے ہونی چاہیے، دعا رب کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر ہونی چاہیے، دعا کے وقت میں آنسو نکلنی چاہیے، دعا کے وقت میں اپنے گناہوں کو یاد کرنا چاہیے، دعا کے وقت میں دل حاضر رہنا چاہیے، دعا کے وقت میں اللہ کو منانے کی نیت ہونی چاہیے، دعا کے وقت میں ساری امت محمدیہ کے حالات کو بدلنے کی خیال رکھنا چاہیے۔ جب یہ تمام چیزیں ہوں گی اللہ تعالیٰ یقیناً دعا قبول فرمائیں گے۔ بندے کو نماز کب یاد آتی ہے، دعا کب یاد آتی ہے؟ جب مشکل میں ہو، بیمار ہو تب اللہ یاد آ جاتا ہے، پریشان ہو تب نماز یاد آ جاتی ہے۔ تو مشکلات میں مصیبتیں، بیماریاں یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جس سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں، ورنہ ہمیشہ خوشحالی، ہمیشہ سکون اور اطمینان بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنا، سکون اطمینان سے رہنا اور کوئی تکالیف اور مشکلات کا نہ آنا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ جیسے فرعون کو ہوا، فرعون کو اللہ نے 400 سال کی زندگی عطا کی، 400 سال زندہ رہا لیکن ایک مرتبہ بھی بیمار نہیں ہوا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے جیسے ہی خدائی کا دعویٰ کیا اسے موت عطا نہیں کی، جیسے ہی خدائی کا دعویٰ کیا دریائے نیل میں غرق نہیں کیا، جیسے ہی خدائی کا دعویٰ کیا اس کی عمر کم نہیں کر دی، بلکہ اللہ نے اس کو 400 سال میں ایک مرتبہ بھی بیماری نہیں دی، وہ بیمار ہوتا ہی نہیں تھا، نہ کوئی غم نہ کوئی تکلیف، اتنا سکون اور اطمینان سے رہتا تھا۔ تو اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کیا اس نے دیکھا ہر شخص غم میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، بیمار ہے، لیکن میری زندگی میں نہ کوئی بیماری، نہ کوئی غم، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی مصیبت، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا میں عام لوگوں کے طرح نہیں ہوں بلکہ میں ان سے ہٹ کر ہوں۔ تو اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی صحت کو، اللہ کے دی ہوئی خوشی کو، اللہ کی دی ہوئی راحت کی زندگی کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا اور خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ خوشحالی، ہمیشہ سکون اطمینان کی زندگی، اور ہمیشہ بندے کا صحت مند رہنا اس کی آخرت بھی برباد کر دیتا ہے، اسے اللہ سے دور کر دیتا ہے اور اسے کبھی اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ جب بندے کو کوئی غم آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، تب بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ بیماریاں، یہ غم، یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں ایک رحمت ہے جس سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے مشکل آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتہ مضبوط بنتا ہے، ایک تعلق مضبوط بنتا ہے اور ایک رشتہ جڑتا ہے بندے اور اللہ کا۔ مسلمان اتنا مضبوط ہے، نہ کبھی کسی سے گھبرایا، نہ کبھی کسی سے دیکھ کر پیچھے ہٹا۔ مسلمان تو یہ وہ قوم ہے جس سے ساری دنیا کانپتی ہے، اور ساری قوموں میں سب سے زیادہ بہادر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، کہ جس کو جینے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا سر کٹانے میں مزہ آتا ہے، جس کو شہادت میں جو لطف ملتا ہے مسلمان کو وہ اپنی زندگی گزارنے میں وہ لطف نہیں ملتا۔ اور مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرمائے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے،
اور ہم تمام کے لیے آنے والا وقت بہتر سے بہتر بنا دے۔ امن اور سکون کی زندگی مولا ہم تمام کو عطا فرما۔ روئے زمین پر جہاں کہیں مسلمان ہیں مولا، ہر ایک مومن کو جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما، سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، مولا ہندوستان کے ہر مسلمان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کی زندگیوں میں مولا اپنی عبادتوں کی پابندی عطا فرما، 5 وقتہ نماز کا پابند بنا، مولا ہمیں دین اور اسلام کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا۔ الہ العالمین ہمیں تیری بارگاہ میں دعا کر کے رونے گڑ گرانے کی توفیق عطا فرما، تہجد کا پابند بنا دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، ہم تیرے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے مولا، ہم امتحان دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے مولا، ہم تمام کمزور ایمان والے ہیں مولا، ہم کمزور ایمان والے ہیں، ہم سے کوئی ایسا امتحان نہ لے مولا کہ جس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے، ہم پر کوئی ایسا عذاب نہ ڈال مولا جس کو ہم برداشت نہ کر سکے۔ ہم کمزور ایمان والوں کی مدد فرما دے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہماری نافرمانیوں کو نظر انداز فرما دے، اور مولا تیرے رحمت والے نبی کے صدقے میں رحمت نازل فرما دے، مولا تیرے کرم والے نبی کے صدقے میں ہم پر کرم فرما دے۔ الہ العالمین اپنی غیبی مدد بھیج دے۔ اے باری تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ باری تعالیٰ آنے والے دنوں میں مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے امن اور سکون ہمیں عطا فرما دے۔ ہندوستان کے سرزمین پر مسلمانوں کو پہلے کی طرح عزت اور وقار عطا فرما، شان اور شوکت عطا فرما۔ مولا جو پچھلا دور ہندوستان میں جس شان سے مسلمانوں نے حکومت کی، وہی دور واپس سے پلٹا دے مولا، وہی دور ہمیں دوبارہ سے دکھا دے مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔